بڑا شارٹ سا بریف دوں گا تاکہ تمام جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ چل جائے ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن کیسے اسٹیبلش ہوا اور کس طرح اس نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی. ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز اکتوبر 2006 میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہزارہ یونیورسٹی میں اسٹیبلش ہوا اور جس کی سربراہی ڈاکٹر شجاعت علی خان نے کو دی گئی اور پہلے ہی وہ فیکلٹی ممبر ہے جنہوں نے ڈپارٹمنٹ کو سٹارٹ کیا. میرے لیے انتہائی آنر کی بات ہے کہ میں وہ دوسرا بندہ ہوں جو اس ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر اپوائنٹ ہوا اور میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو ان 17 سالوں میں مختلف فیزز کے اندر دیکھا کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی. بہت سارے لوگوں نے اور بہت تمام فیکلٹی ممبرز نے اپنی اپنی جگہ پہ اس پہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. ہر بندے نے اپنا اس میں انپٹ ڈالا تاکہ ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر ہو سکے. پروفیسر سید شوکت علی مرحوم انہوں نے کیمپس آبزرور کے نام سے پیپر سٹارٹ کیا اور وہ ماشاءاللہ سے اب تک چل رہا ہے اور اس کی آج لیب کا بھی افتتاح ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیمپس ریڈیو FM 98.6 جو کہ 2010 میں جس کی پراپر ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی اور وہ یہاں پر اس بلڈنگ میں بنایا گیا تو ہمارا تمام ڈپارٹمنٹ اولڈ بلڈنگ سے یہاں شفٹ ہو گیا. 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اردو اور ہندکوک سے کی جاتی ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں. اور اس کے علاوہ کیمپس ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیمپس ٹی وی ابھی اس کا فیز 1 مکمل ہوا ہے, فیز 2 رہتا ہے اور کیمپس ٹی وی اپنے ہاتھ تک جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر اسٹوڈنٹس کو جتنا بھی ہو پروفیشنلی ٹرین کر رہا ہے تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے کام کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن لیب ہے جس کے آج لیب کا افتتاح ہوا. حالانکہ آن لائن میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ابھی تک کام کر رہا ہے بٹ وہ اس کے لیے کوئی پراپر ایسا اسٹرکچر نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آن لائن کا کام کر سکیں یا پرنٹ میڈیا کا کام کر سکیں جس طرح ریڈیو کا ہے ہمارے پاس اور ٹی وی کا ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ریسورسز کم ہیں اس وجہ سے جو کام ہے یا جو انوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کو اس طرح نہیں مل رہی تھی. تو ڈاکٹر شجاعت علی خان نے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس میں محنت کی, مختلف MOUs سائن کیے اور ان کے ایفرٹ سے یہ ہوا کہ انٹر نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوا جس کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت انہوں نے سٹارٹ کیا اور انٹر نیوز نے ٹریننگ آف دا ٹرینرز پروگرام لانچ کیا جو کہ فیکلٹی ممبرز کے لیے تھا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ تمام لوگ بیٹھے ہیں 2008 میں مجھے براڈ کاسٹ جرنلزم کا سبجیکٹ دیا گیا پڑھانے کے لیے اور دوسرے دن میں نے وہ سبجیکٹ واپس کر دیا بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی پریکٹیکل اسکلز اور نالج اباؤٹ دا سبجیکٹ. تو جب انٹر نیوز نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کیا اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو اس کے بعد ہمیں پریکٹیکل آنا پتہ چلا ہمیں اور پھر ہم نے وہ ٹرانسفارم کیا اسٹوڈنٹ تک. تو آج الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ فوراً میڈیا میں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ٹیکنیکل ٹریننگ بیکاز آف the campus radio and campus TV and online and print media like that. ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز سڈنلی نہیں بنتی, اس کے لیے کوئی ایفرٹس ہوتے ہیں, کچھ سامنے ہوتی ہیں کچھ ہڈن ہوتی ہیں اور اس میں میرے تمام جتنے یہاں کولیگ بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ کے شجاعت صاحب سے لے کر شجاعت صاحب کی تو انتھک محنت ہے جس کو ہم کبھی اگنور بھی نہیں کر سکتے. آج یہ جو درخت بنا ہوا ہے میرے خیال میں اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ اتنی جلدی اتنا آگے نہ جاتا. ہمارے یہاں پر جتنے بھی فیکلٹی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تمام فیکلٹی ممبر اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت تمام فلی ٹرینڈ ہیں. یعنی کہ اگر اظہر صاحب آن لائن میڈیا کا کورس پڑھا رہے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ ہیں کہ وہ پڑھائیں. اسی طرح نور نبی صاحب ہیں, اسی طرح نور الافتاب صاحب ہیں, ڈاکٹر نور الافتاب صاحب ہیں, میری امین صاحب ہیں, ریسرچ کے حوالے سے کافی ایفرٹس ہیں, اعظم جان صاحب ہیں, ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں شروع سے لے کر آج تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ بتاتا چلوں سر کہ ہمیں جو بہت مختلف ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج کل جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اتنی ہمیں اسی سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے. جو کیمپس ریڈیو ہے اکثر آپ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چل رہا, تو اگر ابھی یہاں سے لائٹ چلی جائے تو ہمارا جو کنیکشن ہے وہ بوائز ہاسٹل کے ساتھ ہے اور بوائز تو موجود نہیں ہوتے تو جنریٹر نہیں چلتا, تو ادھر سے ٹرانسمیشن یا یہ پورا جو ہمارا بلاک ہے یہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے.
اس کے علاوہ سر ہمارے پاس یہاں پر ایک جنریٹر بھی تھا جو کیمپس ریڈیو کا تھا ہمارے پاس پہلے. 2 دفعہ ہم نے اپنی اون ریسورسز سے اس کو ریپیئر بھی کیا تاکہ ہمیں الیکٹریسٹی کا ایشو نہ ہو, بٹ وہ نہ ہو سکا تو ہم نے ورکس کو دے دیا اور ابھی تک وہ جنریٹر ویسا کہ ویسے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ سر بہت ساری چیزیں کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ ان تمام ہرڈلز کے باوجود ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی ٹرین بھی کر رہے ہیں, پروفیشنلی ان کو اسکلفل کر رہے ہیں تاکہ وہ جب فیلڈ میں جائیں تو وہ اتنے قابل ہوں کہ ان کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ ان کو 1-2 اور انٹرنشپ کرنی پڑے کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکیں. تو ابھی الحمدللہ آپ جتنی بھی بڑے میڈیا آرگنائزیشنز یا میڈیا گروپس میں جائیں وہاں پر آپ کو کم از کم کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کا 1 یا 2 اسٹوڈنٹ ضرور ملیں گے اور بڑی اچھی پوسٹ پہ ملیں گے. ایئر وائی کو لے لیں, جیو نیوز کو لے لیں, وہاں پر ہمارے اسسٹنٹ پروڈیوسر ایز اے اسٹوڈنٹ جو یہاں سے فارغ ہو کے گئے وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, NLE کے طور پر کام کر رہے ہیں, نان لینئر ایڈیٹرز کے طور پر. تو ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ سر ان تمام پرابلمز یا ہرڈلز یا لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود الحمدللہ ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز دن بدن آگے جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی یونیورسٹی ہمارا بہت سپورٹ کرے گی. آخری بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے سر کہ کیمپس ٹی وی کا فیز 1 کمپلیٹ آپ نے کر دیا اور ہم انتہائی مشکور ہیں یونیورسٹی اتھارٹیز کے کہ انہوں نے ہمیں اتنی سپورٹ کی کہ ہمارا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا. لیکن وہ سر کیمپس ٹی وی اس وقت تک اس کا اسٹوڈیو فعال نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فیز 2 کمپلیٹ نہ ہو. جب تک فیز 2 نہیں ہوتا تو وہ ایک اسٹوڈیو تو ہے, موجود ہے, دکھانے کے لیے ہے, بٹ ورکنگ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ورکنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ فیز 2 میں موجود تھیں اور وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. تو کائنڈلی آپ اس پہ بھی وہ کیے گا. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مزید بریف کریں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. تھینک یو.